امیر آدمی بن گیا, بمبئی میں اس نے شادی کر لی ماں باپ کی مرضی کے بغیر, باپ تو اسی غم میں بیچارہ مر گیا, ماں بچی, ماں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا, بیٹے مجھے بلا لے, تجھے دیکھنا چاہتی ہوں, میں نے سنا تیرے بچے بھی ہو گئے, مجھے پوتی پوتا دیکھنے کی بھی خواہش. بی بی سے کہا میری ماں آنا چاہتی ہے, بلا لوں؟ اس نے کہا رمضان میں بلا لینا, کوئی نوکرانی نہیں ہے کام کرنے والی. اس نے رمضان میں خط لکھ دیا, وہ چلی گئی ماں. رمضان میں پہنچی تو کوئی 25 دن گزر گئے, پورے دن کام کرتی, وہ سمجھ گئی, بوڑھی عورت تھی, سب جانتی تھی, سب سمجھ گئی, مگر کام کرتی رہی, بیچاری گاؤں کی عورت تھی. 25 دن کے بعد بی بی اپنے شوہر سے بولی شاپنگ کب کراؤ گے, عید آنے والی ہے. اس نے کہا سنڈے کو چلیں گے. اتوار والے دن آدمی بولا اپنی ماں کو بھی لے چلوں, کہا تو پھر انہیں لے جا, میں تو نہیں جاتی تیری بوڑھی ماں کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں اس سے لگوا لاتا ہوں. اس نے اپنی ماں کے پاس گیا, ماں کچھ دھو رہی تھی برتن, کہا لگا امی جو چاہیے وہ لکھ دو, تمہیں جو بھی چاہیے میں لا دوں گا, عید کے لیے کپڑے جوتے جو بھی چاہیے. ماں نے دیکھا, آنسوؤں کو روک لیا, کہا بیٹے ٹھیک ہے. گئی اندر, خط لکھا, کہا بیٹے وہیں جا کے کھول لینا, ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, مجھے جو جو چاہیے. وہ گیا, پورے دن اپنے بچوں کے خریداری کی, کپڑے جوتے, بی بی کے کپڑے, اپنے کپڑے. شام ہو گئی تو بی بی سے کہنے لگا امی کا خط پڑھوں, کہا دیکھو کیا کیا لکھا ہے, کیا کیا منگایا تمہاری گاؤں کی ماں نے. اس نے خط کھولا تو اس خط میں جب اس نے پڑھا تو سسکنے لگا. ادھر وہ لوگ کھڑے تھے, اس کی بیوی نے پڑھا, وہ بھی رونے لگی, وہ بھی انسان تھی نا. اس کے بعد اور لوگوں نے دیکھا, وہ بھی رونے لگے. جب ایک رونے کا ماحول ہوا تو ایک صاحب بولے زور سے پڑھو بھائی, خط میں کیا لکھا ہے. تو خط میں لکھا تھا اے میرے بیٹے, تو نے آج 25 دن کے بعد پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے. تو میرے بیٹے میں پکا ہوا پھل ہوں, کیا پتا کب میں ٹوٹ جاؤں, گر جاؤں, کچھ میرا پتہ نہیں. میرے لال, تو نے مجھ سے پوچھا ہے عید کے دن کیا چاہیے, تو اگر عید کے دن مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کھانا تو مجھے گھر بھی ملتا تھا اور وہاں بھی سب کچھ تھا, تیرے پاس اس وجہ سے آئی تھی, تو میرا بیٹا ہے. اگر کچھ دینا چاہتا ہے نا تو عید کے دن کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جانا, تو اس سے باتیں کرنے کا بڑا دل کرتا ہے. میرے بیٹے تو زمانے کے لیے انجینئر بنا ہے, میرے لیے میرا بیٹا ہے, میرا لال ہے. تیری دولت تیرے بچوں کو, تیری بیوی کو مبارک ہو. مجھ سے تو بات کر لیا کر بس, میری تیری دولت پہ کبھی نظر نہیں تھی میرے لال. عید کے دن کا تحفہ تیرا یہ ہوگا کہ تم مجھ سے بات کر لینا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں یار ماں ماں ہوتی ہے. پہلے میں اپنے گھر جاتا تھا, 1 سال پہلے پروگرام کر کے, کبھی قریب میں پروگرام ہوتا تھا تو دروازے پہ دستک دیتا تھا, تو میری گاڑی کی آواز سن کے امی آ جاتی تھی. اب 1.25 سال ہو گیا, امی پہ فالج گر گیا ہے, اور جب میں جاتا ہوں تو اب دروازے پہ رات ہی میں جیسے گیا تھا تو 15-20 منٹ لگے. کوئی سو جاتا ہے, دروازہ کھولنے والے لوگ سو جاتے ہیں, کبھی کبھی جوان لوگ ہوتے نیند آ جاتی ہے. تو جب جاتا ہوں تو اب جاتا ہوں اندر گیا تو امی اب بھی جاگتی ہوتی ہیں. میں نے پوچھا امی, دروازہ کھولنے کے بعد میں پوچھا امی یہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہنے لگی بیٹے نیند تو آتی ہے مگر تمہاری گاڑی کی آواز سن کے آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں نے کہا پھر؟ تو میرا ہاتھ پکڑے کہنے لگی تم جلسوں میں جاتے ہو حضور کی محفل میں, تو جا کے دعا کرنا کہ تمہاری ماں اس لائق ہو جائے کہ جب تمہاری گاڑی آیا کرے تو میں دروازہ کھول دیا کروں. دنیا میں سب مل جائے گا مگر باپ اور ماں نہیں ملیں گے. یہ جو عورت کہہ رہی ہے نا تم میرے اور میں تمہاری ہوں, تیرے جیسی 3 اور آ جائیں گی مگر ماں کی طرح دوسری نہیں آ سکتی کوئی. یاد رکھنا اس بات کو. حضور فرماتے جس کے لیے ماں دعا کر دے پوری دنیا بد دعا کرے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ماں کی دعا میں اتنا اثر ہے. اور باپ معاشرے کا وہ انسان ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا. باپ ہوتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا میرا ابا نا مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے اس نے بے دخل کر دیا جزا سے. میں نے کہا عید ملے ہو کبھی اپنے باپ سے؟ عید آنے والی ہے. کہنے لگا نہیں میں نے اس بار مل لینا اور درود بھی پڑھنا. کہنے لگا نہیں ملے گا. میں نے کہا زبردستی ملنا ہے تمہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے. عید کے بعد آیا, کہنے لگا شکریہ آپ کا. رونے لگا. میں نے کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے آپ کا بڑا شکریہ سید صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. کہتے عید والے دن میں نے ابا سے کہا ابا عید ملوں گا, میں نہیں ملتا. میں نے کہا نہیں ابا عید ملوں گا, میں نہیں ملتا. کہتے پھر میں نے زبردستی
اپنے باپ کو باہوں میں دبا لیا, اور دبانے کے بعد پھر جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا نا تو تھوڑی دیر تو مجھے ہٹاتے رہے, دھکے مارتے رہے, مگر پھر جب میرا بوڑھا باپ رویا ہے تو میں نے باپ کو ایسے روتے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو؟ میں بھی رونے لگا. کہنے لگے بیٹے آج تو نے مجھے جتنی عزت دی ہے اتنی کبھی نہیں دی تھی. میری دولت تھوڑی سب کچھ ہے, میری سب سے بڑی دولت تو ہے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تجھے تیری زندگی میں اجالا کیا ہے. اے میرے بیٹے اپنی خواہشوں کو میں نے دفن کیا ہے. میں برسات میں بھیگتا رہا کہ تیرے اوپر پانی کا ایک بوند نہ پڑ جائے اے میرے لال, مگر تو نے جب مجھ سے لہجہ بدلا تو پھر مجھے تکلیف ہوئی. میرے بیٹے آج تو نے مجھے عزت دی ہے. بولو آدمی کہنے لگا سید صاحب آپ کا بہت شکریہ, میں بھی 40 سال کا ہو گیا تھا, میں بھی باپ کو نہیں سمجھ پایا تھا. میں کہتا ہوں یار باپ کو سینے سے لگاؤ. میں کہتا ہوں باپ چلا جائے تو دنیا میں پھر دوسری شخص باپ بھی نہیں ملتا. غوث پاک فرماتے ہیں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ زندگی کی دھوپ میں ایسا باپ ہے جیسے سایہ دار درخت, باپ کے جانے کے بعد بیٹا بے سایہ ہو جاتا ہے, پھر سایہ اٹھ جاتا ہے اس کے اوپر سے. یار باپ کی ٹھنڈی مٹی سے رو کے کیا کرو گے, ماں کی ٹھنڈی مٹی سے رو کے کیا کرو گے؟ رونا ہے تو جیتے جی رو لو نا, ماں کو منا لو, ماں سے رموں کو راضی کر لو. اللہ اکبر. بابا فرید کہتے ہیں جس نے اپنے باپ کا تلوا بغیر کسی کپڑے کے چوم لیا اس نے 7 سال کی عبادت سے نفلی کام زیادہ کر لیا. یعنی 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے باپ کا تلوا چوم لینا. میاں میں کہتا ہوں علماء کے ہاتھ پیر بھی چومو, وہ بھی ضروری ہے, چوما کرو, مگر سب سے پہلے ماں باپ کے چوما کرو, کیونکہ جب تم انہیں چومتے ہو تو اللہ کی رحمتیں تمہارے نصیب کو چوم لیتی ہے. اے لوگو, ام ایمن کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا, ان کی ماں کی قبر بنائی, اور بنانے کے بعد میں جب چلی تو میرے ہاتھ کو جھٹکا مار کے وہ اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے. میں نے جا کے دیکھا کہ وہ قبر کے پتھر سے چپٹ کے ماں کہتے 6 سال کی عمر ہے. بتائیں آپ کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں, نہ پھوپھی ہے, نہ تائی ہے, نہ خالہ ہے. میرے حضور کا بچپن کی طرح کس کا بچپن ہوگا؟ میمن کہتی میں نے اٹھا لیا, مکے پہنچی, عبد المطلب بولے ارے میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا اس کی تو میں نے قبر ابا کے ٹیلوں میں بنا دی. کہتے عبد المطلب رونے لگے, میرے پوتے میرے پاس آ, حضور کو چپٹا کے روئے تو حضور بھی روئے. کہا میرے پوتے کا خیال رکھنا ام ایمن. پھر دادا نے کتنا پیار دیا, انگلی پکڑ کے کعبے کا طواف کراتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کو بازار لے کے جاتے ہیں, حضور کو اپنی مسند میں بٹھاتے ہیں, اپنے ساتھ کھلاتے ہیں, اپنے ساتھ پلاتے ہیں. اور جب 2 سال کے بعد دادا کا جنازہ نکلا تو لوگوں تو تاریخ کہتی ہے مکے والوں نے دیکھا کہ ایک بچہ 8 سال کا کعبے کی دیوار سے چپٹ کے روتا ہے, اور دادا کہتا ہے. یہ دادا کہہ کے کوئی اور نہیں, میرے حضور رو رہے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد ابو طالب اٹھا کے لے گئے. مکے والے کہتے تھے یتیم بدبخت ہوتا ہے, یتیم بے برکت ہوتا ہے. اللہ کو دکھانا یہ تھا کہ بارش بند ہو گئی. بارش جب ہونا بند ہوئی, قحط پڑ گیا, سوکھا پڑ گیا, جانور مرنے لگے. یہ لوگ پہنچے, ابو طالب کہنے لگے دعا کر دیں بارش ہو جائے. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا یہ تو خود بے برکت ہے. کہا خاموش, جو اسے بے برکت کہا یہی تو برکت والا ہے. گود میں اٹھایا حضور کو, کعبے کی دیوار سے جا کے لگا دیا, اوپر اٹھایا اور کہا اے اجری رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. آج حضور جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. آج پورے کفار مکہ آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھنے کے لیے تیار ہے. میرے حضور نے چاروں طرف دیکھا, میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کے زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا, لوگ پیاس سے پریشان تھے. حضور نے دعا نہیں کی, انگلی سے اشارہ کیا. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. انگلی کا اشارہ کیا, بادل دوڑتے ہوئے آئے اور اتنی بارش ہوئی, کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت قصر باقی نہ رکھی. بولو ذرا سبحان اللہ, بولو ذرا. بزم امکان جگمگانے میں قصر باقی نہ رکھی,
بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی ناشکری کرے گا؟ نہیں. ناشکری کرے گا کوئی؟ زندگی میں اتنے، میں نے صرف حضور کے 8 سال تک کی زندگی بیان کی ہے. جی 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 اگر اور آگے چلوں نا تو پتھر رو دیں گے. جی. صحیح بتا رہا ہوں میں، اور آگے چلوں تو پتھر رو دیں گے. مگر اب